الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ دی ذات صلوات بلند اپنے مرحومین بانیان مجلس جمیع مرحومین بالخصوص انہاں دے والد محترم جہان فانی چھوڑ کے جملہ مومنین و مومنات اور کربلا و عازمین سامرہ و نجف حرم سیدہ دی حفاظت کر دے، جتنے جوان بزرگ بچے دنیا چھوڑ گئے اور ایسے مومنین جو چلے گئے مگر فاتحہ پڑھنا لا کوئی نہیں، سب دے درجات دی بلندی دی خاطر بقیت اللہ العظم امام وقت دی ذات صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم لعنت اللہ علی آدائهم اجمعین۔ اما بعد قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدۃ نساء العالمین صلوات خلاق دو عالم شہزادی کونین جناب صدیقۃ الکبریٰ بی بی دی عزت اور بی بی دی عظمت صدقے خدا بی بی دے فرزند نو اذن ظہور عطا فرمائے۔ ساری ریت ہے امام زمانہ نو خدا اس قابل بڑھن دی توفیق دے وے مولا دے سامنے پیش ہو سکے۔ تسی آمین نہیں آکھی دعا تواڈے واسطے یہی اللہ سارے انہوں اس قابل بنائے ریت امام زمانہ امام دے سامنے پیش ہوش۔ خدایا عزادارانو نمازی اور نمازیاں عزادار پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محبان اہل بیت جتنے تشریف فرما ہیں جو دعا لے کے آئے گھر پہنچن تو پہلے ساتیاں دعاواں قبول فرما۔ جنہاں دے اشال ثواب دی مجالس ہیں خدایا انہاں دے درجات مزید بلند فرما۔ اعلیٰ علیین
وچ مقام عطا فرما۔ ضرور آمین۔ جہان جتھے جتھے کوئی اہل بیت کا محب ہے سب واسطے دعا۔ خدایا اکھاں بند ہون تو پہلے قبر امام حسین دی زیارت کا شرف عطا فرما۔ خدایا اکھاں بند ہون تو بعد اس گھر دی شفاعت نصیب فرما۔ قبولیت دعا دی خاطر ائمہ طاہرین معصومین دی ذات صلوات خلو۔ اجازت ہے میں چونکہ مجلس کا موضوع جناب شہزادی کونین اور میں کل ایک جملہ ابتدا عرض کیتا کہ نبوت اور امامت میں ملاون علی کڑی کا نام ہے فاطمہ۔ جس مرکز اور جس محور پہ نبوت اور امامت اکٹھے ہوئے اس مرکز و محور کا نام ہے جناب سیدہ، اور اس بی بی کو اللہ نے کئی نام عطا فرمائے۔ توجہ آخر تو بار بار قائل نہیں، لیکن جو بیٹھے ہو یقیناً متوجہ۔ صادق امام نے فرمایا جس بیوی کا پہلا نام ہے وہ ہے فاطمہ، اور اس نام دی علت ہے بیان کی گئی کیونکہ یہ بیوی روز ازل سے اپنے شوہر کے شیعوں کو آتش جہنم سے چھڑا چکی ہے، چھڑائے گی نہیں، چھڑا چکی ہے۔ اس لیے اس بی بی کو فاطمہ کہا جاتا۔ ایک بندے نے رسول خدا سے آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ تواڈی لفظ جگر دا نام تو فاطمہ ہے، اے نال لفظ زہرا کیوں؟ کوئی اپنی خواہش واسطے یا اپنے آپ کو منوان واسطے مجلس نہیں پڑھنا چاہتا، کچھ پہنچ جائے میری نجات والی نجات ہو جائے۔ نام تو فاطمہ ہے، نال لفظ زہرا کیوں ہے کہ جس کا مطلب ہے روشن۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا تکلم اللہ کلمتاً، اللہ نے ایک کلمہ ارشاد فرمایا وَخَالَقَ مِنْهَا نُورًا، اور اس کلمے تو اللہ نے ایک نور خلق کیا۔ ثم تکلم اللہ کلمتاً، پھر اللہ نے ایک کلمہ ارشاد فرمایا وَخَالَقَ مِنْهَا رُوحًا، اور اس کلمے تو اللہ نے ایک روح خلق کیا۔ ایک کلمے تو نور اور دوسرے کلمے تو روح۔ پھر پیغمبر نے فرمایا ثم عذاب النور الی الروح، پھر اللہ نے نور اور روح نو آپس وچ ملا دیتا، جس نال اظہرت المشارق والمغارب، اللہ دی ساری کائنات روشن ہو گئی۔ حضور نے فرمایا جس نال کائنات روشن ہو گئی وہ نور میری بیٹی جناب زہرا۔ کبڑی کے نہیں پیار نہیں، وہ میں کل مڑ پڑھنا تو مڑا جا۔ توجہ ہے جی؟ فرمایا جس نال اللہ دی ساری کائنات روشن، وہ نور میری بیٹی جناب سیدہ۔ متوجہ ہو تو اللہ دی کائنات جس نور نال روشن ہوئی، اس نور دا نام ہے جناب زہرا۔ اور پھر میرے امام نے فرمایا کہ اللہ نے میری دادی کو ایک اور نام بھی عطا کیا، محدثہ۔
لوگ تو اہل بیت نو کدی سمجھ ہی نہ سکے کیونکہ اے ساڑھے ادراک تو بھی باہر. تو جو بندے صرف دعا دینا چاہو تواڈے سامنے میں اس لفظ کی صرف اتنی ہی شرح کر سکتا کیونکہ اس لفظ کی شرح نو برداشت کرن واسطے بھی بندے نو پہاڑ جتنا دل چاہیے. چھکے امام تو بندے آ کے پوچھیا کہ آپ کی دادی کو محدثہ کیوں کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا جس سے اللہ اور فرشتے گفتگو کرتے ہو اسے محدث آتے ہیں. جس بیوی سے اللہ اور اس کے ملائک گفتگو کریں اور گفتگو بھی بغیر کسی واسطے اور وسیلے سے. دیکھو اللہ نے پیغمبر نال گل کی تھی لیکن درمیان جبرائیل نو رکھیا. علی نال گل کی تھی درمیان مصطفیٰ نو رکھیا. خدا جانے سیدہ اللہ کا کیڑا راز ہے بغیر واسطے کے گفتگو کرے. جس بی بی سے اللہ بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے گفتگو کرے اس بی بی کو محدثہ کہتے ہیں. جی متوجہ سے کہا. پھر امام نے فرمایا اللہ نے میری دادی کو ایک اور نام بھی عطا کیا. نام بھی ہے اور منصب بھی ہے ایک عہدہ بطول. بطول اور اس بطول دی شرح جو ساڑھے خطباء و ذاکرین علماء و واعظین نے آسان لفظ کی میں سمجھتا اتنی خوبصورت شرح بیان ہو ہی نہیں سکتی. سادے لفظ بطول کس سے کہتے ہیں ہم؟ جس بی بی کو پوری زندگی جائے نماز سے نہ روکے. سمجھ جاؤ تسی تو دعا شامل ہو جاؤ. جس بی بی کو پوری زندگی جائے نماز سے نہ روکے. اللہ کا قرآن جس بی بی کو پوری زندگی تلاوت سے نہ روکے. بیت اللہ جس بی بی کو ساری زندگی کے کسی ایک لمحے میں بھی طواف سے نہ روکے اسے بطول کہتے ہیں. گل میں بیٹھے آ گئی ہے کرنا میں ضرور چاہوں ذرا جلدی کرنا بھائی. ایک بی بی نے حرم رسول کو جا کے سوال کیتا اما عائشہ تجھ میں اور مصطفیٰ کی بیٹی میں کیا فرق ہے؟ دل بننے تو بی بی دی ذات تے بولنا میری ذاتی حیثیت نہیں جو میرے واسطے بولنا ہے. بولنا بی بی واسطے اور بی بی دے مقدمے واسطے ضرور بولے کرو. تجھ میں اور دختر رسول میں کیا فرق ہے؟ راضی ہو کے رسول دے حرم میں مسلمانہ دے خلیفہ دی دختر نے جڑا جملہ کیا میں ادا ساری زندگی بھی بی بی نو واہ واہ کرو تو حق ادا نہیں ہوتا. ایڈی سونی گل پردے دی گل ہے پردے کر رہا اشارہ کرا تو وضاحت کا فائدہ کوئی نہیں رہ جانا. بیٹھنا ذرا کیا فرق ہے تجھ میں رسول کی بیٹی میرے تجھ میں گل ضائع نہیں کرنا چاہتا ماشاءاللہ کیونکہ رسول کی بیٹی کی گل کرنا. تجھ میں اور رسول اللہ کی بیٹی میں کیا فرق ہے؟ تو بی بی نے فرمایا جہاں اتنے فرق ہیں وہاں سب سے بڑا فرق یہ ہے ایک دفعہ میں کعبے کا طواف کر رہی تھی اور دوران طواف مجھ پر اللہ کی طرف سے ایک ایسا وقت آ گیا کہ مجھے طواف چھوڑ کے کعبے سے نکلنا پڑ گیا. یا بی بی میری خود مدن فرمایا تیرا فکرہ ضائع ہو گیا تو ارمان لے کے چلا جیسا مجھ پہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا وقت آیا مجھے حرم سے نکلنا پڑا طواف کو چھوڑنا پڑا کعبے کے صحن سے جانا پڑا. بی بی فرمایا یہ تو میں ہوں. آسن محمد کی بیٹی کی شان کیا ہے 15 ماہ رمضان بھائی محمد کی بیٹی روزے نال بھائی بیٹھی
مصلی عبادت ہے، بن حسن کی ماں گئی، نہ روزہ ٹوٹا نہ مصلی چھوڑا۔ آل محمد حسن کی ماں گئی جائے نماز پہ، نہ روزہ ٹوٹا نہ مصلی چھوٹا۔ جس کے بچوں کی آمد بھی جائے نماز پر ہو، اس بیوی کا نام ہے جناب سیدہ بطول، منصب بطول، اور منصب بطول تے کائنات ہے دو مستورات ہوئے۔ یہ جڑا بطول علی منصب ہے، اس سے دو مستورات ہیں۔ ایک حضرت عیسیٰ دی والدہ جناب مریم، ایک حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام دی والدہ جناب سیدہ، او بھی بطول ہے، اے بھی بطول ہے، لیکن دو بطولیں کوئی فرق تو ہوئے گا؟ وہ دو فرق دا سمجھتا۔ پہلا فرق جناب مریم دا نام بی بی دی دادی نے رکھے، جس دا نام ہے حنا، اور اتنا سادہ فرق بھی اگر نہ سمجھ آئے تو پھر میرے نصیب۔ جناب بی بی مریم دا نام بی بی مریم دی دادی حنا نے رکھیا مریم۔ کیا کہنے سیدہ تیری شان دے، تیرا نام رکھیا بھی تو خود خدا نے رکھیا۔ اللہ تیرا نام بھی رکھیا تو اللہ نے رکھیا، انہاں دا نام رکھیا انہاں دی دادی نے مریم، بی بی دا نام رکھیا اللہ۔ دوسرا جناب مریم دی طہارت دا اعلان اللہ نے فرشتوں کو کروایا۔ قالت الملائکہ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ مریم کی طہارت کا اعلان اللہ نے کروایا فرشتوں سے، بطول کی طہارت کا اعلان خود کیا، وَيُطَهِّرَكُمْ وَتَطْهِيرًا۔ مولا سلام، انہوں نے طہارت کا اعلان اللہ کروایا، لیکن کروایا قالت الملائکہ، فرشتوں سے کروایا۔ سیدہ کی طہارت کا اعلان اللہ نے خود کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور میں نے کوئی ڈر اور خوف نہیں، ببانگے دوہل ممبر امام مظلوم تے عظیم عزادارہ جے فکرہ پڑھنا چاہتا۔ سیدہ کعبے تو بھی زیادہ پاک ہے، کچھ سمجھ گئے کچھ نہیں سمجھے، جو نہیں سمجھے سمجھا دینا۔ کعبے دی طہارت دی باری آئی تو اللہ میں ابراہیم واقعہ طہرا بیتی، میرے گھر کو تو پاک رکھنا، بطول دی گل نہیں ہو سکیا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ تجھے میں پاک رکھوں گا۔ سن رہے ہو سرکار؟ اگلا فرق جس نے جناب مریم دی باری ہے، قرآن مجید آدھے کہ بی بی مریم ایک دفعہ تنہائی دے عالم تشریف فرما، تنہائی دے عالم کھجوران دے درختان دے سائے تلے بی بی مریم تشریف فرما ہے، اور بغیر اجازت دے جبرائیل پہنچ گئے۔
جنہاں بغیر اجازت رہ گیا ان آوازیں ایک نکالے بغیر اجازت جبرائیل پہنچے. جس لئے جبرائیل پہنچے قرآن آدھے کہ بی بی مریم ڈر اور بی بی نے فرمایا جڑا بی بی کا الفاظ ہے قرآن ہے کہ تم متقی ہوگا تو ہٹ جائے. تو جناب جبرائیل نے فرمایا ڈرے نہیں خوف نہ کرے انا رسول رب میں تو تیرے رب کی جانب سے رسول بن کے آیا لے احبا لکے غلاما زکیہ تاکہ تجھے دوں پاک و پاکیزہ بیٹا. اے بی بی بیٹھی ہے تنہائی ہے چلو ایک آرام نہ کر لیں اے بی بی بیٹھی تنہائی ہے اور جبرائیل پہنچ گیا بغیر اجازت ہے. سیدہ گھارج بابے نال یا شوہر نال یا بیٹے نال بھی بیٹھی ہوئے تو جبرائیل بغیر اجازت دے اندر آ نہیں سکتا. سمجھ آ رہی ہے جی. ایک لفظ اور پڑھ لیں جناب مریم کی جو کفالت کی تھی وہ حضرت زکریا نبی نے کی. بور تو نہیں ہو گئے آل محمد پر ہمیشہ آباد جناب سیدہ سلام اللہ اللہ بی بی مریم دی کفالت حضرت زکریا نبی نے کی. حضرت زکریا نبی نے پالے ہیں جناب مریم اور وہ بیت المقدس دے اندر اور سرکار نے ایک بیت المقدس دے ایک کونے دے اندر ایک کمرہ بنا کر دیتا. اس کمرے دے اندر رہ دیے اپنے وقت کی بطول جو میرے الفاظ سن رہے اپنے وقت کی بطول رہ دیے اس کمرے دے اور بطول ہے کیونکہ عشق میں باہر جانا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے مخلوق نال تو عشق میں جڑنا ہی نہیں. حضرت زکریا روزانہ جاندے ہیں کچھ مزدوری کر کے جو کچھ مل جاتا ہے خرید کے لے اور بی بی مریم کو دے دینا اور بی بی مریم کھا لے. ایک دن حضرت زکریا نبی سارا دن تلاش کرتے رہے مزدوری نہ ملی. شام دا وقت ہو گیا تو مزدوری نہیں تو خریدے کچھ نہیں تو سوچنے لگے کیا کھلا سب. پریشانی دے عالم میں گھر داخل ہوئے اور بارو تو کنڈی ہے تالا ہے. سرکار نے تالا کھولیا دروازہ کھولیا اندر بیٹھی ہے وقت دی بطول تے سامنے موجود ہے کھانا. تسی چاہے پیچھے ہٹ گیا میرے الفاظ بطول بیٹھی ہے تے سامنے پیا ہے کھانا. سرکار زکریا سوچن لگے بارو تالا ہے چابی میرے کو لائی بارو آپ کو نہیں سکتا. بی بی باہر گئی نہیں. حیران ہو کے بی بی دے چہرہ دیکھ کے فرمائے آپ گئی نہیں باہر سے کوئی آیا نہیں تو یہ کس نے بھیجا. مطمئن لہجے فرمایا اس نے بھیجا. دعا بڑے تو ضرور دینا یہ کس نے بھیجا یہ اس نے بھیجا. جا کے زمانے میں یہ فرق سمجھا دے بطولہ دا جس کے لیے ادھر سے آئے وہ عیسیٰ کی ماں ہے جس کی پکی ہوئی ادھر چلی جائے وہ حسن آئے. جس کے لیے ادھر سے آئے وہ حضرت عیسیٰ کی ماں اور جن کی ہاتھوں کی پکی ادھر چلے وہ میرے مولا حسن حسین علیہ السلام کی ماں. پورا قرآن پڑھ جو حالانکہ بطول ہے جناب مریم لیکن بی بی مریم دا کسی بھی نیک عمل تے اللہ نے بی بی مریم دا شکریہ ادا نہیں کیتا. ایس تو زیادہ بھی خاموشی ہو جائے میں ٹھیک پہ آتا. عبادت گزار ہے اپنے وقت دی بطول ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے بغیر شوہر دے اللہ نے بیٹا دے دیتا لیکن بی بی دی نہ نماز نہ روزہ کسے عمل تھے اللہ نے اس بی بی دا شکریہ ادا نہیں دیتا. میرے کل پوچھو تو میں کہوں گا میری زندگی تو ہی بڑا فکر ہے تو میں آرام نہ پڑھوں گا. بی بی مریم دے کسی عمل تھے
اللہ نے بی بی مریم دا شکریہ ادا نہیں کیتا، سیدہ دا مقام چھوڑ اللہ نے قرآن جناب فضہ دا بھی شکریہ ادا کیتا ہے۔ ایک باری پہ جانا دادار تو پھر میں گل کی ایک سلوات پڑھو بی بی پاک کے ذات پیچھے جا پڑھ جائے تو جب بندے آنے تو سارا رفت پھٹ جاتا تھوڑا جا درود پڑھ کے در مزید قریب آ جاؤ ممبر دے تو بسم اللہ جی انشاءاللہ 28 فروری ضرور انشاءاللہ صبح 10-11 بجے قریب میں حاضری دے ساں 2 مارچ بھی سیدہ والی امام مظلوم دا ذکر واسطے آدھا بی بی مریم دے کسی فیل سے اللہ نے شکریہ ادا کیا اور اس واسطے اللہ نے بی بی سیدہ دی کنیز جناب فضہ دا بھی شکریہ ادا کیا۔ توجہ ہے میرے پاس؟ روزے رکھے گئے حسن و حسین علیہ السلام دی صحت دکھاتے ہیں میں نے دیکھنا جی جیسے آنا ہے تھے آئی جانا جی عزادار ہیں چلو میری بھی گل تو چھوڑا روزے رکھے گئے امام حسن حسین علیہ السلام کی صحت دکھاتے افطار دا وقت ہی پہلا دن دروازے میں دق الباب کون مسکین یا اللہ یا اللہ یا اللہ میں مسکین روٹی چل گھر رکھ بیٹھی ہیں 5 ہستیاں امیر المومنین سیدہ مولا حسن امام حسین 5ویں جناب فضہ سب نے روٹی اٹھائی جناب فضہ دے ہاتھ کرے جاؤ فضہ اس روٹی بی بی لے کے دروازے پہ گئی اس کو روٹی دی فقیر ہوئے نہ اچھا شریف ہوئے غیرت مند ہو وہ خیرات لے کے اگلے دا شکریہ بھی ادا کر شکریہ بھی ادا کر جس نے بی بی نے روٹی دی تھی اسا کیا بی بی شکریہ پاکاں دی پاک کنیز نے قرآن مجید دی آیت پڑھ دیتی لا نرید منکم جزاء ولا شکورا جا چلا جا نہ تیری جزا چاہیے نہ تیرا شکریہ چاہیے نہ تیری جزا چاہیے نہ تیرا شکریہ چاہیے لو جی پہلے دن پانی میں افطار ہو گیا دوسرا دن پھر روزہ افطار دا وقت ہے دوسرا دن ہے کچھ نہیں کھایا پھر روزہ ہے افطار دا وقت ہے دروازے دست ہے کون یتیم دیو روٹی پھر 5 ہستیاں دی روٹی جناب فضہ اٹھا کے درتے بی بی نے روٹی دیتی اور جا کے شکریہ دھیمے لہجے پھر قرآن پڑھیا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا جاؤ نہ تمہاری جزا چاہیے نہ شکریہ نہ جزا نہ شکریہ نہ جزا نہ شکریہ توجہ دیکھ رہے میں بھولیا نہیں ہوں نہ جزا نہ شکریہ وہ پھر چلا گیا دوسرے دن پانی نال افطار ہو گیا تیسرا دن پھر روزہ افطار دا وقت ہے دروازے تے پھر آ گیا روٹیاں کے پہیاں کون اسیر روٹی دیو پھر جناب فضہ سلام اللہ علیہ روٹی اٹھا کے درتے آ گئی بی بی نے روٹی دیتی کتنی ایک کوشش کرا دعا مل جائے اس عزت دار مجمع تو بی بی نے روٹی دیتی اسے کہی شکریہ بی بی فرمائے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا جا چلا جا نہ تیری جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے نہ جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے نہ جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے سیال کوٹ دے شرفا تیسرے دن فضہ نے روٹیاں دیتیاں دروازہ عصمت جو سہم عصمت بی بی فضہ دا پہلا قدم آیا یا بیٹ بیل کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اللہ نے فرمایا فضہ 3 دن مسلسل میرے فرشتے
3 دن مسلسل میرے فرشتے تیرے دروازے سے روٹیاں مانگتے رہے اور تو 3 دن کہتی رہی نہ جزا چاہیے نہ شکریہ، نہ جزا چاہیے نہ شکریہ۔ اللہ نے فرمایا فضا میرے فرشتوں کا شکریہ اگر تیرے شایان شام نہیں وکانا سعیکم مشکورا، میں تیرا شکریہ ادا۔ فرشتوں کا شکریہ اگر تیرے شایان شان نہیں وَقَانَ سَعْيُكُمْ، دیکھ لو جی پیچھا ایک میری اچھا پیچھے کچھ بھی نہیں ہو رہا، بندے دیکھ رہے ہیں میں پڑھ رہے ہیں میری چھوڑی کچھ وَقَانَ سَعْيُكُمْ وَقَانَ سَعْيُكُمْ مشکورا۔ فرشتے آئے دہلیز جناب سیدات روٹی لے کے گئے، حالانکہ فرشتے کھاندے نہیں، بھائی فرشتے کھاندے دے نہیں کھاندے، کھاندے ہی نہیں، معصوم ہیں، کھان پین تو پاک ہے۔ ہو گیا جی پہلا کھان پین تو پاک ہے، کوئی گل نہیں، میں تو مطمئن میں کوئی پریشانی نہیں، کھان پین تو پاک ہے، جب کھاتے ہی نہیں تو لینے کیوں ہے؟ کھاندے ہی نہیں کیوں لڑ؟ ساڑھے خطیب انہوں نے فکر ہے کہ شاید فرشتوں نے بطول کے دروازے سے بھیک مانگنے کا طریقہ بتایا، اور جب بی بی سے مانگنا تو یہ نہ کہنا میں ملک ہوں، یہ کہنا میں یتیم ہوں، میں مسکین ہوں، میں مسکین ہوں۔ مولا تھوڑے ہتھاں نو آباد رکھے، سیدات دروازے تے حیثیت چھوڑ کے آنا، میں کوئی ملک یا خان یا چودھری یا فلاں فلاں نہ، اتھے آؤ یتیم بن کے، اتھے آؤ مسکین بن کے، اتھے آؤ اسیر بن کے۔ آئے فرشتے، اور ایک اہل سنت عالم نے بھی جملہ لکھیا کہ وہ فرشتے ہی ہیں، اگر پروفیشنل فقیر ہوندہ تو وہ سارے مدینے کے دروازے کھڑکا کھڑکا کے ہوتا، نہیں ہے نا، ایک کے وقت آیا ایک کی چوکھٹ تھے۔ میر تقی میر 4 مصرے لکھن میں پڑھ دینا، فرشتے عرش کے ہوں یا کہ ہوں باغ جناں والے، شیر انہی چھوڑ دیو تو انہی چھوڑ دیو، میں حضور نہیں لڑا چاہتا، فرشتے عرش کے ہوں یا کہ ہوں باغ جناں والے، فرشتے عرش کے ہوں یا کہ ہوں باغ جناں والے، یہاں والوں سے کیا نظریں ملائیں گے وہاں والے۔ فرشتوں نے علی کے در سے مانگی روٹیاں، اکثر زمین والوں کے لنگر پہ پلے ہیں آس۔ مولا تمہیں ہتھوں میں رحمت فرمائے، زمین والوں کے لنگر پہ پلے ہیں آسمان والے، وہ بھی بطول ہے، اے بھی بطول ہے۔ بچیاں ہوڑ خیر ہے کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، او بھی بطول، اے بھی بطول، او بھی بطول، اے بھی بطول۔ بار مڑ کو صحیح آکھنا میں یہ دکاک نہیں پڑے اے تجھے مان بٹ دائی گیا، اللہ کا نام دے کو 1-2 منٹ پڑھن دے، میں نو وہ ذہن کوئی نہیں کہ میرا کی پڑھنا ہے، ایتھو جڑا مطمئن ہو گئے اور کوئی پرواہ نہ سونا پارٹی میں کی سلام
عیسائیاں اور مناظرے کا موضوع ہے مریم افضل ہے یا جناب زہرا. عیسائیاں بن جوڑ کے آ گئے، ایک کل عیسائی اکٹھی ہو گئی تہران میں. کون افضل ہے ان دو بیویوں میں؟ اور ساڑھے اس وقت دے جو سب تو بڑے عالم مجتہد جناب باقر تہرانی شیعت کی طرف ہو، تو اس بات سارے پادری بڑے بڑے عیسائی کٹھے. محفل چھلک رہی ہے، موضوع ہے عیسیٰ دی ماں افضل یا حسن حسین دی ماں افضل. عیسائی آگے سارے ادو سارے شیعہ آگے. بڑا خوبصورت نفیس فکرہ جے اس کو تھوڑا جا غور نہ سننا. تو جناب باقر تہرانی جو ساڑھے عالم ہیں، انہوں نے عیسائی نو آکھیا بھی دیکھو ہم ان کو مانتے ہیں جنہوں نے کبھی بھی کسی میدان میں پہل نہیں کی. میں سوال نہیں کرتا، میں پہل نہیں کرتا، اسی منی ہی انہوں نے جڑے پہل کرتا ہی نہیں، تو کر سوال. اس اگر جی مجھے یہ بتائے قرآن ہماری کتاب ہے یہاں. شیعہ عالم دین نے فرمایا یقیناً ساڑھی. اس اگر اچھا آپ کی کتاب قرآن مجید میں جناب مریم کا نام کتنی دفعہ ہے؟ بھائی جان پڑھنا. جناب مریم کا نام کتنی دفعہ؟ شیعہ عالم دین نے فرمایا کم و بیش 24-25 مرتبہ، اور ایک سورہ مریم بھی موجود ہے. ہو سکے تو پھر یہی ہو تو دلیل بھی مریم افضل ہے. آپ جن کو مانتے ہیں اس بی بی کا نام قرآن میں کتنی دفعہ؟ اس بی بی کا نام قرآن میں کتنی؟ تو انہاں فرمایا ایک دفعہ بھی نہیں. ہو سکے تو پھر مان لیجئے کہ مریم افضل ہے. آپ کی کتاب میں ہماری بی بی کا نام ہے، آپ کی بی بی کا نام ہے. عیسائی خوش ہو لو بھائی مولوی صاحب کو لوڑا گی دلیل کوئی نہیں. عالم مطمئن نہیں کیونکہ انہیں پتہ ہی کانڈ تے 14 دا ہاتھ ہے. آئے ہائے. اور یاد رکھنا جتنے میرے نوجوان بیٹھے ہو چھٹے امام دا فرمان یاد رکھنا. امام نے فرمایا جب کبھی ہمارے دشمن کے مقابلے پر بحث کرو اور ہمیں دشمن کے مقابلے پہ سچا ثابت نہ کر سکو تو اپنا دل ہماری طرف لگا دینا. پڑھتے ہیں کہ مولا دل جو لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ چھٹے امام نے فرمایا پھر یہی ہوگا زبان تمہاری ہوگی، بولنے والا جعفر صاحب ہے. دشمن کے مقابلے پر سچا ثابت نہ کر سکو اپنا دل ہماری طرف لگانا. ثم نتکلم علی لسانک، تمہاری زبان پہ جعفر صادق بولے گا. وہ مطمئن بیٹھے ہیں. گل ذہن ہے جی جناب مریم افضل یا شہزادی کونین ہو جاکے تواڈی قرآن میں بی بی مریم دا نام کم و بیش 25-26 مرتبہ سورہ مریم بھی، اور جناب سیدہ کا نام ایک دفعہ بھی. تو میرے دلیل کافی نہیں کہ بی بی مریم افضل سیدہ افضل نہیں. مسکرائے عالم مطمئن نہیں مطمئن. انہاں نے اچھا اپنی تے کر لیے. ہن ایک جواب میں نے بھی دے اگر پوچھو بندے سارے کان چک لے
تواڈے بھی کن ہو گئے انہوں نے بھی کن چک لے پتہ نہیں ہوں میں کی آخر جواب تو دینا ہی انہوں نے جواب جڑا ہے نا اس اندر غور نہ سننا تو میں تقریر ختم پہ کروں. انہوں نے فرمایا یہ بتاؤ کبھی بادشاہوں کے پاس تمہیں آنا جانا ہوا؟ کبھی کسی بادشاہ کے محل میں آئے گئے ہو؟ ہوشا کری ہاں میں اکثر آندا جانا بادشاہ والے محل کبھی انہوں نے کوئی مسئلہ ہوئے تو میں جانا پوندا. کتنی دیر بیٹھتے؟ ہوشا کری گھنٹے کافی بیٹھے. ہائے انہوں نے یہ بتاؤ جب کبھی کسی بادشاہ کے پاس بیٹھے انصاف سے بتانا بادشاہ اپنے محل میں بیٹھ کر کنیزوں کا نام تو لے لیتے ہیں گھر کی مستورات کا نام لیتے ہیں. بادشاہ اپنے محل میں بیٹھا ہو دربار سجا ہوا ہو تو وہ کنیزوں کا نام لے لیتا ہے شہزادیوں کے نام نہیں لیتا. سیدہ اللہ دے راجہ میں بھی چھڑا ہوں ایک فکرہ میں سنا دینا ورنہ میں تو تقریر ختم کر دی. ساڑھے بہت بڑے عالم دین بزرگوں یاد ہے جوانن شاید نہ پتہ ہوئے قبلہ علامہ حضرت حسن زیدی صاحب علی اللہ مقامہ میں نے ذاتی طور پہ بڑی عقیدہ دے قبلہ میرا واس سچی پوچھو ممبر سے کھڑا میرا واس لگے تو میں انہوں نے ایک فکرے تھے انہوں نے ساری زندگی واہ واہ کرا. مجلس پڑھ رہے ہیں تو بچوں ایک عیسائی کھڑا ہے عیسائی اور کہ یہ بتائیں مریم افضل ہے یہ جناب زہرا یہ نہ پر میں تم نہ سکتا اور کہ جی مجھ سے پوچھو تو مریم افضل کہ وہ کیسے اس بیٹا جو ہے نا مریم کا وہ چوتھے آسمان پہ اور جناب زہرا کا بیٹا فرش پہ. سمجھ آئیے یاد رکھنا جنہیں غالب میں پڑھے بغیر شاعر بننا مشکل اظہر حسن زیدی صاحب میں پڑھے بغیر خطیب بننا مشکل. انہوں نے قبر دے پئی ہوئی ہو گامے شاہ دے جڑی تھوڑی جی مٹی پئی ہے نا آج دے خطیبہ تو مٹی بھی بھاری جنہیں جوانا نہیں چھوڑیا انہوں قبلہ دا جملہ سمجھا کے قبلہ دا مزاج سمجھا دینا بھی کیسے مولا دے منظور نظر ثنا خانہ. انہوں کہ عیسیٰ چوتھے آسمان تھے مہدی زمین تھے یہ دلیل ہے کہ مریم سرکار فرماتا ہے پتہ ہی کوئی اللہ نے نبوت اور امامت کو ترازو کے دو پلڑوں میں تولا تھا. امامت کا وزن اتنا تھا کہ نبوت کے پلڑے کو اٹھ جانا پڑ گیا. امامت کا وزن ہی اتنا زیادہ دو پلڑوں میں رکھ دو امامت کا وزن ہی اتنا زیادہ تھا کہ نبوت کے پلڑے کو اٹھنا پڑتا. مریم بس سے ایک طہارت وطہارت ہے سیدہ بس سے دو طہارت وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا ایک طہارت ہے ایک معصوم دماغ ادھے دو طہارت 11 معصومہ دماغ ادھو آئے گا مریم دا بیٹا ادھو آئے گا جناب سیدہ دا لخت ذکر حضرت عیسیٰ بقیت اللہ العظم آخری فکرہ سلام دے اکٹھے ہو جان کے صحن کعبہ آ جائے گا نماز دا وقت ادھو حضرت عیسیٰ ادھو مولا صاحب الزمان جیسی ریت ہو شہر کعبہ ہو گئے کٹھے آئے نماز دا وقت آگے تو ہمارے امام حضرت عیسیٰ سے کہیں گے تقدم یا روح اللہ آگے بڑھئے نماز پڑھائیے 2 قدم پیچھے ہٹ کے ہاتھ بن کے اکثر یبن فاطمہ الزہرا بھلا یہ کہہ
کیسے ممکن ہو کہ میں آپ کو نماز پڑھاؤں؟ حضرت عیسیٰ نبی ہو کے، کلمت اللہ ہو کے، روح اللہ ہو کے، صاحب شریعت ہو کے، علی دے آخری بیٹے نماز نہیں پڑھا سکیا تو کوئی علی کو نماز کیسے پڑھا سکتا؟ اور نماز ہو گئی شروع. میں سمجھتا وہ نماز نہیں، وہ امام زمانہ نے اپنی جناب زہرا دی افضلیت دسی. جب امام کریں گے سجدہ تو زمانہ دیکھے گا جہاں میرے مولا کے قدم ہوں گے وہیں عیسیٰ کا سر ہوگا. اور یہ دلیل کافی ہے جناب سیداد افضل ہوا. جہاں امام وقت کے قدم ہوں گے وہاں حضرت عیسیٰ کا سر ہوگا. ہر حوالے اعلیٰ و عرفہ کامل و اکمل مستور ہے جناب سیدہ کونین. زمانے دو ماما ایسیاں گزریاں جڑیاں این اجڑیاں جو اولاد پہچان نہ سکی. مرحبا بھائی ہائی کر کے روڑ لے این اجڑیاں اولاد. بھائی میں دیکھنا خدا بی بی دا صدقہ میں دیکھنا اولاد پہچان اگے میں برداشت کر لے ہوں. مسائب کیفیت نہ میں ٹوٹ گئی تو ساری حاضری ختم ہو جائے گی. دو ماما ایسیاں گزریاں اجڑیاں تے اولاد نہ پہچان نہ نہیں چاہتا اشارہ کردہ جب تم سمجھ آ گیا تو ممکن ہے اس غربت سفر شریک ہو جاؤ. پہلی حسن حسین دی ماں صدقے جانا یہ بھی تھوڑی ہائی قبول کرے انشاءاللہ دنیا دے دکھاں تو بچے رہو. میں دوڑے واسے جو لکھنا خدا تنو سیدہ دی قبر دی زیارت کا شرف دے. یہ دعا ضرور کی تھی کرو. ایک حسن حسین دی ماں اجڑی ہے دھیاں نہیں پہچان سکتا جنہاں دے ذہن 24 گھنٹے کربلا نقشے انہاں دی ہائے نکلنی چاہیے. دوئی ہے آن محمد دی ماں اللہ مان والفیض این اجڑی کے اولاد بولو نہیں پہچان سکتا. بولو پہچانے ممبر تے کھڑا سیدہ دے عدالت چاہ عزیت نہیں لیکن لفظ آتا مولا علی نو جناب زینب بڑی پیاری ہے. دو بندے ہائی کر گئے ہو باقی نہیں سمجھے. عجیب مولا امیر نو اپنی بیٹی جناب زینب بڑی پیاری ہے. جڑے نہیں سمجھ سکے دھیاں لے تو کئی بیٹھے ہو میں خود دھیاں رکھدا میں نے بھی پتہ ہے سانو دھیاں پیاری ہیں نا علی نو کوئی نہ پیاری. بولو بھائی جڑے رو سکدے ہو تو رو لو. توان سان دھیاں پیاریاں کیا مولا امیر کو دھیاں کوئی نہ پیاری ہو؟ بڑی پیاری آئی میرے مولا علی دھی. ارمان اس سے گل رکھا گیا ہے غربت جتنی پیاری ہے اتنی رول گئی. سارے گلوں نہ مقاڑے تو پھر سونے لکشو عزادار جتنی پیاری اتنی رول گئی. جب دنیا تے آئی ہے نا شہزادی مسافر شام تو مولا علی نے اس بیٹی کا نام رکھائی زینب. مطلب سمجھ دیو باپ دی زینت کوئی ہائے کرے نہ کرے او دی مرضی ہے لیکن کوئی سید بیٹھا ہے ٹھنڈا سا تم بھر دے میں دنیا تے آئی تا نا زینب رکھیا گیا شام جو ولی ہے نا ام المصائب. مرحبا بھائی ہائی کر کے روڑا لیا شام جو ان اجڑ کے ولی ہے دکھ تکلیفہ اتنی آئی آج ام المصائب بڑھ کے صدقے بھائی صدقے 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 صدقے
المصائب، اور صرف ام المصائب نہیں بلکہ محرومۃ المسرت، جس بی بی کی زندگی ہے کوئی خوشی ہے ہی نہیں، اس بی بی کا نام ہے جناب زینب۔ آیت اللہ غدیری نے ایک جملہ لکھے بی بی کی غربت کا، دنیا تی آئی میں جدہ مسافر ہے شاہ اکھاں بند کر کے ایک دن گہوارے چلو، اتنی کوئی روئی ہے میری شہر، میرا پڑھنا شوق ہے توڑے چپ کر جانا شوق ہے۔ مولا علی دی بیٹی دا رونا کوئی عام گل نہیں، پتہ نہیں میں آپ سمجھا رہا یا نہیں سمجھا رہا، سیدہ دا رونا کوئی عام گل ہے؟ دنیا پتہ نہیں کیوں کھڑی رہ گئی بی بی دے رومن تو بعد، اے بھی رونی ہے، رسول کائنات نو آرام بھول گیا، اٹھ کے نبی دھی دے کھولا ہے، جدہ قریب ہیں کہ قیامت ہے، پی کے چہے اکھا بند ترو رہی، حضور نے ہتھا چاہ کے فرمایا زینب میں تیرا نانا منت کردہ، اکھا کھول لے چپ کر جا، سیال کوٹا لیوں نہ چپ کر سکی تے نہ اکھا کھلیاں۔ علی قریب آگئے، یا رسول اللہ میری زینت ہے اے میں نے دے، امام مد ہتھا کے عصمت دا قرآن آیا، علی چاہ کے بیٹھے آدھے زینب او نانا ہی میں تیرا بابا، زینب میں منت کرے نہ چپ کر جا، اکھا کھول، نہ چپ کر سکی نہ اکھا کھلیاں۔ جڑا لفظ سن دا رہا وہ دی یقیناً آخری جملے تے تڑپ کے ہائے نکل سی، پھر جناب سیدہ کا بدے یا علی میری دھیے میں نے دے ہو مخدومہ دین چاہ کے مٹی تے بہ گئے، رو کے فرمیدن زینب ویکھنا تو رنی ہے، تیرا پیو ہی روپ ہے، میرا پیو ہی روپ ہے، چپ کر اکھا کھول، نہ چپ کی تھی نہ اکھ کھلی، ود حسن بھرا چھایا، سیال کوٹا لیوں نہ چپ کی تھی نہ اکھ کھلی، حال گیا مدینہ رسول فرمیدن سلمان میرا حسین لیا، آئے صدقے جامعہ بے واسہائی کرنا لیا، وان میرا حسین لب کے لیا، متہ بھرا دے وجہ تو چپ کریں لیو ہے۔ اللہ میں تو اللہ بھائی میرے حصے دے آنسو آئے، میں مطمئن کھلا اللہ اس حائد صدقے امام وقت ظہور تاجیل فرما ہے، ان روندی اتھنال ہائی کیتی کرو تے دعا منگی کرو، وانج میرا حسین لیا۔ سلمان نکلے، میں دیکھنا سلمان نکلے ڈھونڈ ڈھونڈ کے مسجد نبی جا کے پہنچ، شبیر مولا چھوٹے چھوٹے بچیاں ہوں قرآن پڑھا رہے، سلمان دوزانوں بیٹھے قرآن بند کرو، نانا سکتا جے گھر قیامت ہے، ہر بندے ہوں ہائے دی تطابت دے سکتا، آنسو تا مقدر دا ہی ہونا ہے، کوشش کیتی کرو ہائے نال آنسو آئے، چوتھے امام خوش ککھاں دے گواہ بڑھ کے نہ ٹھور جا۔ سلمان دی گلتے شبیر گھارے چاہے تے واقعی قیامت ہے، نبیاں دا سردار اور ہوندہ، ولیاں دا سردار اور ہوندہ، عورتوں دی سردار اور ہوندی ہے، جنت دا سردار اور ہوندہ، پی کے جب بہن روندی ہے، بندہ ہویا حاضر دہائے نکلا سی، سردارہ دے سامنے غریب ہاتھ جوڑ گیا دے کہیں روایا ہے، جو ہر کوئی روندہ ہے، او نانا روندہ ہے، او بابا روندہ ہے، او ماں روندی ہے، کہیں روایا ہے۔ ہون رسول نے حسین اچھایا، ہان اللہ آیا، ہان اللہ آیا، ایتھے چھوڑ دینا میری تو مجلس ہو گئی ہے، اگہ جتنا پڑھے تو علی عقیدت تے ہی پڑھنا ہے، ہان اللہ کے فرمان حسین آتے ہیں وجہ دسا، پتر کو چاہ کے دید پی کے کھولا ہے، فرمیدن حسین ویک لائے، بہن روندی ہے، نہ کھولیں دی اکھ تے نہ کر دی چپ، پہلے میں چھایا ہے، مڑ تیرے بابے چھایا، پھر تیری ماں چھایا، پھر تیرے وڈے بھرا چھایا، حسین نہ چپ کریں دیئے نہ اکھا کھولیں دیئے، زمین پھٹ جاندی خدا دی قسم شبیر دے جملے دے نہ چنگا، شبیر رو گیا دے نانا
تسا سارے سردار ہو، سردارن کے پتا غریب روغن بچوں پکی میں جائے. کیا پڑھا؟ بیٹھو میرا ویر ہے، بیٹھو جڑا کچھ ہونا ہی ہو تو ہو گیا، بیٹھو مہربانی اتنی تک کرتے بیٹھو. حسین روک پہ فرمیدہ نانا تسا نبیاں دا سردار، نانا بابا ولیاں دا سردار، اما کائنات دی مستورات دی سردار، حسن جنت دا سردار. جن آگے لفظ نہیں سنیا میں پھر آکھ لینا. حسین آدھے سردار ان کے پتا غریب رومن تو چپ کی میں کرا. نانا میں بھی غریب ہاں، میری بہن بھی غریب ہے. میں شاید اسے جملے سے ہی چھوڑ نانا اجازت ہے میں بہن نال آپ گل کرنا اور صرف میرا منہ نہ دیکھنا، کوشش کرنا بھی ہائی کرنا. میں بہن نال گل کرا، رسول فرمائے کر. 4 سال دا غریب بہن دے پیگے کھولا ہے، انگوشت شہادت کربلا دے غریب بہن دے لبت رکھ کے ہکا گل کیتی ہے، آنکھ کھول میں حسین ولی ہائے دی قسم میں بھرا دی آواز کرنا تے آئی ہے، رو دی ہوئی چپ کر گئی تے اکھا کھول گئی. جس نے کھلی اسنا اکھا بھرا روندہ ہے، بہن چپ کر گئی ہون بھرا روندہ ہے. عیسیٰ ماں دی جھولی جو بول سکتے جس گھر دا ہر فرد بول سکتا ہے. جنہاں مجلس سننی ہے میرے الفاظ دیکھنا. پیگے جو بولی ہے حسین حسین. نماز بھی جملہ یاد آیا تو شاید رو پہنچو. حسین تسی آنکھیں چپ کر میں کر گئی. مان نہیں سکتا جتنے بیٹھے ہو متوجہ ہو تو ہائے کر سو. تے آنکھیں چپ کر میں کر گئی. آدھی حسین میرا آنکھ کھلنا یاد رکھ جدا میں آنکھنا آنکھ بند نہ کر. آدھی اما جو آنکھ بند نہ کرے ویکھے میں بازار کی میں ویدی ہوں، ویکھے میں دربار کی میں ویدی ہوں، ویکھے میں شرابیاں نام، ویکھے میں بازار کی میں ویدی ہوں، دربار کی میں ویدی ہوں. اس سیدہ نے، مسافر شام نے، عالمہ نے، غیر معلمہ نے ماتمی عددار زندگی 3 سفر کی تک 3 سفر یعنی مدینے جو نکلی ہے 3 دفعہ. پہلی دفعہ نکلی بس ختم. پہلی دفعہ نکلی 40 ہجری امیر پیو دی شاہی بیٹھر گئی. تھوڑے بندے سمجھ سکے ہو باقی شاید متوجہ نہیں ہو. شاہی ویکھن گئی تو یتیم ہو گئی. مرحبا بھائی روڑا لے ہو. شاہی ویکھن گئی بولو میرے نام بولو یتیم ہو گئی. صرف میں ذاکر نہیں تسی بھی پڑھو لفظ آکھیں کرو. شاہی ویکھن گئی یتیم ہو گئی. پھر گئی ہے 2 سفر واسطے 60 ہجری. سید نال میری گل ہے اتنا ہی پڑھ سکتا. پھرا لے گئی آئی پھرا مرا کے آ گئی. مرحبا رومن لے پوتر لے گئی آئی نسل مکا کے آ گئی.
اس رنگ جو اجڑ کے ولی ہے شکا بھرا پوچھتا رہے سجاد اینا جزائے نہ بکے اے جڑیاں جیدیاں واپس ولیاں بسم اللہ کرا انہا مارا مستورت چو میری بہن زینب کھیڑی ہے اے ہائی میری پاک بی بی دا دوسرا سفر اور رومن علی عزدار تریہ سفر میں صدقے جاما شام گئی تو پھر واپس نہیں آئی میں شاید نہیں سمجھا سکیا تو شام جو گئی ہے رات واپس نہیں آئی ایک وین کردہ بھائی نو ممبر دے دے میں مطمئنہ امام وقت راضی ہوں ولید ابن عبد الملک مروان علیہ اللام دا دورہ اس نے حاکم مدینہ کو خط لکھے سجاد نو کڑیاں کھلا میں بڑے ادب نال کر کے فکرہ پڑھدا پیا اس کے کڑیاں کھلا شام وچ پہ گئی ہے تبلیغ دی ضرورت انہاں سمجھ آیا باقی نہیں سمجھ آیا شام وچ پئی ہے بولو تبلیغ دی ضرورت دروازے پہ قاصد ہے امام گئے حق تے خط ہے ہو سکے شام وجنا ہے لفظ شام ہے تے مولا رو پہ حجرے چ داخلے میرے چوتھے امام سامان بننے شروع تھی تے علی بیٹی دی نظر پہ یہ سجاد رات رو دے تے بیٹھا بن دے سامان دل کری ذاکری میری واسطے نہیں بی بی دی غربت تے ہائی کرے آئے نیڑے آکے دی کدے بین ہے اما شام سیال کوٹا لیا شام دا نام ہے سجادہ چہرہ لے کے آدھیے کلیاں نہ ونجان دے سا اما تو ضعیف او شام آدھیے او شام جڑی اٹھی نال وے کھائیا سجاد میں پتر دے گل بائی پا گیا دیئے رات وحدی نال نیاد توری قائمہ توری اولاد میں نہ وطن تے چھوڑ اکلے آوے تو شام نو پتا سجادے آئے تہائے ضرور کرے سے سجادے گل لگے آدھیے جائے شہر دے اج توئی میں زینب کو ہر موڑ بازار دیا دے میں پتھر چلے ہر چوک تے گھن پور نبا جہردان مجلس ہو گئی ہے آنکھوں پڑا یا بھرانو ممبر دیوا آتے ہو تو پڑھ لینا نہیں تا میں بھائی نو ممبر دیوا سجاد میں کلہاں نہ رجا اچھا میں کار تیاری دو جناب زینب نے تیاری شروع کی پیئے بی بی فضا نیڑے آگے آگے کن ویندی ہے اما شام وینیا رو کے آدھیا میں نو نہ روگ میں نوی نال لے جا بی بی آدھیا ٹائے کے کرنا ہے آدھیا ہو سکتا ہے شام جماعت آ جائے بی بی آدھیا میں جو نال ہو سا غصہ لدے سا صدقے میں جو نال ہوشا کفن پویشا عزدار ماتمی آئے دنال امام دے ظہور وشت دعا مگ دے ہوئے آئے علی دی دھی تیاری کر لئی اللہ میں عباس تے میں گنگار ہاتھ رکھ کے آدھا تیاری کی دیئے تے بی بی ماں دی کبر دو ٹھوریے سر چاہو جتنے ماتمی ہو علی دی دھی جائے کبر تو دورا مٹیاں تے جھڑیے رومن لیا کبر تے نائیے جی میں حسین اکبر دی لاش تے آیا کبر نال ملیٹھیے جی میں وستے ویلے نال سمدیا خادی اماں باہرہ میں شام ونیا بی بی آدھی زینب وات شام کیوں ونیا کبر نو گلنا کے آدھی کئی کام رہ گئے آنا اماں
کر چھڑے نہ اگر ہاتھ کھلا بھی نہ کر سکے ماتم تے غریب دی قبر تے ضرور رکھے ٹر گئی بی بی شاہ نیڑے آئیے بی بی نے زخمی ہاتھ چاہے اور رونا لگا دیا میرا اللہ میں پھر بازار نہ جاوا بی بی آدھی اما فی اللہ ادھر آخرا پتہ کر جندے نال میرے ویر دا کٹھے ہویا سار رکھا ہے فضا دیکھ کے بلیے لینا میں اجڑ گئی ہے سو گئی آئی خون پیا وہاں علی دی بھی درخت میں میرے آئیے جتنے جوان بیٹھے ہو علی دی بھی درخت وہاں نال لایا قرآن دی قسم بی بی نے ٹرائے ویڑ کیتے پہلا ویڑ کر کے آدھی حسین تیریا زلفا شمع نے ہاتھ نہیں بھولیا دوجا ویڑ کر کے آدھی ہے تیرا کمر بھی لاش جانا نہیں بھولیا تیجا ویڑ پہ کر دیا اللہ نے مسار سے وار کیا ہے فضا میرے آگے آدھی ہے تیرے پیو دے کتر دی اصل گواہ مار گئی ہے شاہ چلو جے آگے ہو تہر کہنے کھلے نہ کر سکو میں تم غریب دی قبر دے رکھو نہ سیدہ نہ حق بن دے غسل پڑا دے کفن پڑا مل گیا غسل مل گیا کفن غریب دی بھی مر جاوے تہر کوئی ادا جنازہ مندی میں رکھ